کہ نماز کے دوران اگر کسی کے موبائل فون کی گھنٹی بج جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور موبائل فون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا موبائل فون اس کی جیب میں پڑا ہے، اب نماز کے دوران ہی کسی کا فون آ گیا کہ موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی، اب اس شخص نے کیا کیا کہ ہاتھ بڑھا کے اپنے موبائل فون کی گھنٹی کو بند کر دیا، تو ایسا کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ایسی نماز کا دہرانا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ جاننے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو کی طرح اپنے عزیزوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ بہتر سمجھتے ہوں اور یہ مسائل سیکھ کر، یہ علمی معلومات حاصل کر کے ان کو اچھا محسوس ہوتا ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے عزیزوں دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کر کے یہ مسائل سیکھ سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، پہلی چیز تو جب کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ اپنے موبائل فون کو گھر پر ہی چھوڑ جائے، اور اگر گھر پر نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو یا تو سوئچ آف کر لے یا اس کو سائلنٹ پہ لگا دے، اور نماز کی اہمیت و فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے موبائل فون کو نماز کی حالت میں وائبریشن پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل فون میں جو وائبریشن آ رہے ہیں آپ حضرات نے کافی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ تھر تھراہٹ ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس تھر تھراہٹ سے خود اس کی نماز میں خلل پیدا ہو، اس لیے جو ہے موبائل فون کو وائبریشن پہ نہ کر کے یا تو سوئچ آف کر لیا جائے یا اس کو سائلنٹ کر لیا جائے۔ بہرحال پھر بھی اگر غلطی سے کوئی شخص اپنا موبائل فون سوئچ آف کرنا بھول گیا یا سائلنٹ کرنا بھول گیا، نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اب کسی کا فون آ گیا، موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی، اب ایسے شخص کو سب سے پہلی چیز یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ موبائل فون کی گھنٹی اگر زیادہ تیز نہیں ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اور زیادہ تیز ہے کہ خود اس کو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو یا جو دوسرے نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو، تو وہ جیب کے اوپر سے ہی موبائل فون کی گھنٹی کو بند کر دے۔ ایسا کرنے سے نہ ہی اس کی نماز فاسد ہوگی، نہ ہی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم آئے گا۔ ہاں اگر ایک ہی رکن میں علیحدہ علیحدہ اگر کسی نے ایسا کیا، مثال کے طور پر کوئی بندہ قیام میں کھڑا ہے، اب کسی کا فون آیا تو ایک بار اس نے گھنٹی بند کر دی، بند کر کے جیسے فارغ ہوا دوبارہ پھر فون آ گیا، دوبارہ بھی اس نے گھنٹی بند کر دی، تیسرا کے پھر فون آ گیا، تیسرا کے پھر اس نے گھنٹی بند کر دی، تو یہ عمل کثیر پایا گیا۔ یا کسی شخص نے نماز کے دوران فون آنے کی وجہ سے اپنے موبائل فون کو جیب سے باہر نکالا، اسکرین پر نمبر نام وغیرہ دیکھا، کٹ کر کے موبائل کو بند کر دیا، تو ایسا کرنے سے عمل کثیر پایا جا رہا ہے، اور عمل کثیر پائے جانے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم آتا ہے۔ تو آپ حضرات اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا تو موبائل فون کو گھر پر ہی چھوڑ جائیں، اگر گھر پر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو موبائل فون کو نماز میں داخل ہونے سے پہلے سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں، اور ایک رکن میں 3 بار بھی موبائل فون کو بند نہ کریں، ورنہ عمل کثیر پائے جانے کی وجہ سے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ اور بڑے آرام سے موبائل فون کو جیب سے نکال کر نمبر وغیرہ دیکھ کر، نام وغیرہ دیکھ کر جو ہے موبائل کو کٹ کر کے جیب میں رکھ لے، تو یہ بھی عمل کثیر میں ہی شمار ہوتا ہے، ایسا بھی نہ کریں ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور جب نماز فاسد ہو جائے گی تو نماز کا دہرانا لازم آئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بآسانی سے آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی مسئلے میں آپ حضرات کو سمجھ نہ آتا ہو تو ہمیں رسپانس دے دیا کریں، جواب دے دیا کریں کمنٹ کر کے، تاکہ ہم اور آسان الفاظوں میں، شبدوں میں یہ مسائل آپ حضرات تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔